جب پرندے چلاتے ہوئے اڑتے تھے اوپر سے قید خانے کے اوپر سے، تو سیدہ شہزادی سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں اماں؟ تو آپ فرماتی تھی کہ یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو شہزادی سکینہ بڑی سادگی سے، بچی تھی نا، کہتی تھی پھوپھی اماں جب پرندے اپنے گھر جاتے ہیں ہر روز تو ہم کیوں اپنے گھر نہیں جاتے؟ تو سب شہزادیاں رسول اللہ کی طرف جاتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی، بے قرار ہو جاتی تھی۔ ایک دن شہزادی سکینہ کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بھوک تڑپا دیتی ہے، بے چین کرتی ہے، کھانا ایسا آتا ہے کھایا نہیں جاتا، پھوپھی اماں اب میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ سکینہ دنیا میں نہ رہے، سکینہ دنیا سے چلی جائے، اس کی روح نکل جائے تاکہ اس کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ شہزادی سکینہ کے سر پہ سیدہ زینب پاک نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے فرمایا میری بیٹی نبی کے گھر کی شہزادی ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے، ہم صبر والے لوگ ہیں۔ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں یار یہ کربلا بار بار سن کے بھی لوگ بور کیوں نہیں ہوتے؟ کہا اس لیے بور نہیں ہوتے کہ چونا بار بار منہ میں ڈالو گے تو منہ کٹے گا، لیکن مشک کو جتنا گھسڑتے رہو گے رگڑتے رہو گے اس کی خوشبو بڑھتی ہی رہے۔ یہ چونا نہیں، یہ مشک ہے، مشک، اس کی خوشبو۔ 1300 سال سے کربلا بیان ہو رہا ہے لیکن لوگ کم نہیں ہو رہے۔ کربلا ہو گیا دمشق میں، دمشق جس کو دمشق بھی کہتے ہیں، ملک شام، سیریا سوریا بھی جس کا نام ہے، تو اس کے قید خانے میں، دمشق کے قید خانے میں حضور کی شہزادیوں کو یزید نے ڈلوا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادیوں کو دمشق کے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ شہزادی سکینہ 7 سال کی تھی، آپ کی عمر شریف 7 سال تھی، اور بہت ظلم کیا۔ کربلا کے واقعات سے زیادہ دل گداز اور تڑپا دینے والے واقعات کربلا کے بعد کے، کیونکہ جب سپورٹر سامنے کھڑے ہوں، اگرچہ مدد نہ بھی کریں لیکن سپورٹر سامنے کھڑے ہوں تو ہمت رہتی ہے۔ جب کوئی نہ ہو تو آدمی بیٹھنے سے بھی گھبراتا ہے نا؟ جیسے کہ آپ لوگ اگر ٹرین میں سفر کریں تو آدمی 2-4 لوگ کے ساتھ کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ مدد کرے، 2-4 لوگ ساتھ بھی ہوتے تو اچھا لگتا ہے۔ اکیلا آدمی اگر پوری ٹرین کے ایک ڈبے میں ایک آدمی بیٹھا اور رات کا اندھیرا ہو تو اس کو ڈر نہ لگے گا، ہے نا؟ تو وہاں تھا کیا؟ آل البیت کے، یہ بڑا مظلوم گھرانہ ہے، یہ گھرانہ بہت مظلوم ہے، اتنا عالی اونچا گھرانہ۔ اس نے صرف دیا، اس نے دیا، معاف کیا، عطا کیا، دیا، ایمان دیا، کلمہ دیا، شریعت دی، سنت دی، سب دیا۔ جس گھر سے قرآن ملا تھا اس گھر کو لوگوں نے لوٹایا کیا؟ جفا، بے وفائی، مار پیٹ، شہادت، دردناک داستان۔ اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو کربلا ہو گیا اور کوفہ بھی ہو گیا، اور دمشق کے قید خانے میں حضور کی شہزادیاں ہیں، بہویں ہیں، نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں، اور بھیجا جاتا ہے جتنا زندہ رکھا جا سکے۔ اور جب وہ کھانا آتا بھی ہے تو غیرت کی وجہ سے وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ اور شام کے وقت جب پرندے چلاتے ہوئے اڑتے تھے اوپر سے قید خانے کے اوپر سے، تو سیدہ شہزادی سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں اماں؟ تو آپ فرماتی تھی کہ یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو شہزادی سکینہ بڑی سادگی سے، بچی تھی نا، کہتی تھی پھوپھی اماں جب پرندے اپنے گھر جاتے ہیں ہر روز تو ہم کیوں اپنے گھر نہیں جاتے؟ تو سب شہزادیاں رسول اللہ کی طرف جاتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی، بے قرار ہو جاتی تھی۔ بہرحال ایک دن شہزادی سکینہ کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بھوک تڑپا دیتی ہے، بے چین کرتی ہے، کھانا ایسا آتا ہے کھایا نہیں جاتا، پھوپھی اماں اب میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ سکینہ دنیا میں نہ رہے، سکینہ دنیا سے چلی جائے، اس کی روح نکل جائے تاکہ اس کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ شہزادی سکینہ کے سر پہ سیدہ زینب پاک نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے فرمایا میری بیٹی نبی کے گھر کی شہزادی ہو، ایسی باتیں نہیں کرتے، ہم صبر والے لوگ ہیں، صبر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں پھوپھی بھتیجی کے درمیان ہو رہی تھی تو اس قید خانے کے قریب سے ایک شخص جا رہا تھا، کیونکہ جب قید خانے میں رکھا گیا تھا تو جھوٹ بول کے رکھا گیا تھا،
آپ جانتے ہیں کہ دمشق والوں کو کہا گیا تھا کہ کچھ لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، جو راستہ پہ بیٹھ کر کے لوگوں کو قتل کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے، تو ہم نے ان کے سر کاٹ کے لائے اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے۔ تو اکثر لوگوں نے تو نہیں پہچانا، وہ ایک الگ داستان تاریخ میں موجود ہے، بے شمار اقوال ہیں۔ تو یہ باتیں پھپھی بھتیجی کے درمیان ہو رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو ایسے میں ایک شخص جب وہ قید خانے قریب سے گزرا تو اس نے یہ آواز سنی، دردناک آواز، تڑپ گیا اور تڑپنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے، دیکھو تم ہر جمعہ کو نیاز حسین، نظر حسین کرتی ہو، حسین کی نظر کرتی ہو، نیاز کرتی ہو، اور میں جب آج قید خانے کے قریب سے گزرا تو میں نے کسی چھوٹی دردناک داستان وہ ایک دوسرے سے بیان کر رہی تھی آپس کی، اور ایک بچی اپنی جو ہے وہ بڑی خاتون سے کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی دعا کرو کہ میں مر جاؤں، دنیا میں نہ رہوں، اب مجھ سے تکلیف صحیح نہیں جاتی، کھانا اتنا آتا ہے اور ایسا آتا ہے کہ کھایا نہیں جا کرتی ہو، حسین کے نام پر نظر دلاتی ہو، تو وہ نظر آج تم قید خانے میں لے کے چلے جاؤ اور ان قیدیوں کو کھلا دو۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، میں نے تو دعائیں لینا ہے۔ تو وہ نظر اس نے تیار کیا، اس خاتون نے، اور نظر تیار کرنے کے بعد قید خانہ گئی۔ اس خاتون کا بیان ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ہماری اہل سنت کی کتب میں ہے، لکھا ہے کہ جب وہ قید خانے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کا پورا خون خشک ہو چکا ہے اور اس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اس خاتون نے کہا کون ہے تم؟ تو اس نے منہ سے کہا، مجھ سے، سر کے اشارے سے کہا، مجھ سے کچھ کہا نہیں جاتا، میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا اس وقت، مجھ سے کوئی کہا نہیں جاتا۔ جانتے ہو اے میری قوم کے جوانوں، وہ کون تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جس کے گلے میں توق تھا، جو بولنے کی بھی طاقت کھو چکا تھا؟ اسی کو دنیا سید سجاد، عابد بیمار، امام علی مقام کا اکلوتی نشانی سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا لیا، اور اس کے بعد پھر دیکھا سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لے کر کے اس کا سر سہلا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ پھپھی بھتیجی آپس میں گفتگو کرتی جا رہی ہیں، بات کرتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں وہ خاتون آئیں، آنے کے بعد کہا بی بی میں آپ لوگ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ سیدہ پاک نے دیکھا اور دیکھ کر میں، قید خانے میں تم ہمارے لیے کھانا لائی ہو؟ کون ہو تم؟ کہا بی بی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، آپ کھا لیں، اپنے بچوں کو کھلا دیں، میرے شوہر نے آپ لوگ کی تکلیف مجھ سے بیان کی تو یہ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، اگر تو صدقہ لائی ہے تو صدقہ واپس لے جا، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے کہا بی بی اگر آپ صدقہ نہیں کھاتی ہیں تو میں صدقہ لائی بھی نہیں ہوں، اصل میں نظر حسین لائی ہوں، یہ کھانا نظر حسین کا ہے، اور میری عادت ہے میں ہر جمعہ کو نظر حسین، اور اس کے بدلے میں ان سے کہتی ہوں کہ دعا کرو اللہ میرے حسین کو جہاں رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر عطا کرے، میرا حسین خوب جیے، خوب لمبی عمر پائے۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کا صبر پھوٹ پڑا، سسک سسک کر سیدہ سکینہ کو سینے لگا کر رو پڑی، ساری بیویاں رو پڑی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بی بی میرے حسین پاک کا نام سن کر آپ لوگ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے اور کیوں روتی ہیں آپ لوگ؟ کیا میں نے کوئی سیے ہوئے زخم کو کریت دیا ہے؟ تو اس وقت سیدہ زینب پاک نے کہا تو بتا حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے اور تو حسین سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ تو حسین کی زندگی کو اتنا عزیز کیوں رکھتی ہے؟ تجھے کیوں حسین کی زندگی اتنی پیاری ہے؟ اس خاتون نے کہا بی بی اس شہزادے کا مجھ پہ احسان ہے، اور احسان اتنا بڑا ہے کہ آج جو میں جی رہی ہوں اسی حسین کا تصدق ہے، اس حسین کا صدقہ ہے، بس اس احسان کا بدلہ یہ ہے
کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، نظر دلاتی ہوں۔ تو شہزادی سرکار زینب نے کہا کیا تجھ پہ احسان ہے حسین کا؟ تو کہا بی بی میرے ابو صحابی رسول ہیں، میرے بابا رسول اللہ کے صحابی ہیں، میرا بچپنا تھا، ہم مدینے کے لوگ ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، میرا بچپنا تھا اور میں اتنی بیمار پڑی بچپن میں کہ طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا یہ بچی بچے گی نہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی سب جگہ سے ناکام ہو جاتے تو کہاں آتے؟ رسول اللہ کے دروازے پر آتے ہیں۔ تیرے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ہر طرف سے دکھی ہوتے پریشان ہوتے آقا کے دروازے پر آتے، حکیموں نے جواب دے دیا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اللہ اکبر، کہتی ہے کہ میرے بابا جو صحابی تھے جب طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا تو وہ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ لائے، حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے، عرض کی آقا طبیبوں نے حکیموں نے جواب دے دیا میری بیٹی مر جائے گی، یا رسول اللہ کرم فرمائے، جانے مسیحا کرم فرمائے، مسیحائی کریں جانے مسیحا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں میرے بابا کا بیان ہے کہ ہرے رنگ کا پردہ دروازے پر رسول اللہ کے پڑا ہوا تھا، وہ ہرے رنگ کا پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا خوبصورت بچہ، ایک چاند جیسا خوبصورت بچہ اس دروازے سے رونما ہوا، اس دروازے سے باہر نکلا، چاند جیسا بچہ، یوں لگا جیسے بدلی سے کوئی 14ویں رات کا بدر کامل نکل آیا ہو، ماہ تمام نکل آیا ہو، اور وہ آیا اور آ کر اچھل کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو میرے بابا رو رہے تھے اور کہتے آقا مسیحائی فرمائے۔ سرکار نے مسکرایا، اس بچے سے کہا حسین اس کے لیے دعا کرو۔ یہ میرے مولا حسین کا بچپن ہے، حسین اس کے لیے دعا کرو۔ اس بچے نے جو ہے مجھ پہ ہاتھ رکھا اور اس نے دعا کرنا شروع کی، اس کے لب ہلتے گئے، خدا نے مجھے طاقت بخشا، صحت بخشا۔ بالآخر اس کی دعا کے الفاظ مکمل کیا ہوئے، اللہ نے مجھے بیٹھنے کی طاقت عطا کر دی، اور اس دن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں مکمل تندرست ہوں، صحت یاب ہوں۔ اس دن سے میں اور میرے بابا حسین کے نام پہ صدقہ کرتے تھے، اللہ اس صدقے کے تصدق حسین کو لمبی عمر دے، جس کی دعاؤں سے مجھے عمر میں بابا کا وصال ہو گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا بیٹا جب تک زندہ رہنا حسین کی نظر کرتے رہنا، حسین کے لیے دعا کرواتے رہنا، تاکہ حسین کو خدا لمبی عمر دے، ہمیشہ سلامت رکھے۔ بی بی بس یہی ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، میرے آقا حسین کی نظر ہے، کھاؤ دعا کرو اللہ میرے حسین کو سلامت رکھے۔ اتنا سننا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون اب یہ نظر نہ کر، اس لیے کہ جس حسین کی طویل عمر کے لیے تو یہ نظر کرتی تھی اب وہ حسین دنیا میں نہ رہے۔ چیخ پڑی نہ رہے، کہاں یہ جو تو یتیم دیکھ رہی ہے یہ بچی کو، یہ حسین کی یتیم ہے، اس کا نام سکینہ ہے۔ وہ جو ہتھکڑیوں میں اور طاق میں تو جس کو دیکھ رہی ہے وہ حسین کا شہزادہ زین العابدین ہے، میں حسین کی بہن ہوں، یہ کہا۔ تو جہاں ایک طرف ان کی مظلومیت پتہ چلی اہل البیت کی، امام علی مقام کی بچپنے کی کرامت کا اندازہ بھی آپ کو ہوا ہوگا کہ بچپنے میں جس پہ ہاتھ رکھا اللہ نے اس کو شفا عطا کیا۔ اور بھی آپ کے بچپنے کے بڑے واقعات ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔